الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ جنوری 2021 کا آغاز ہم نے بڑی تمناؤں، آرزوؤں اور دعاؤں کے ساتھ کیا ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے کہ اس سال کو بالخصوص ملک پاکستان کے لیے اور بالعموم پوری دنیا کے لیے کامیابیوں کا سال بنا دے، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اس سال ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ و مامون رکھیں گے، اور انشاءاللہ یہ والا سال امت مسلمہ کی کامیابی، عروج اور ترقی کا سال ہوگا۔ لیکن کچھ کام ایسے ہیں جس کی طرف ہم سب کو توجہ دینی چاہیے، امت مسلمہ کو توجہ دینی چاہیے۔ ہمارے جو معاشرتی مسائل ہیں، ان مسائل میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جو انتشار اور اختلاف پیدا ہوتا ہے، اس کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سب اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے فتنے، بہت سارے مسائل اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ آج میں چاہوں گا کہ 10 ایسے فوائد کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے زبان کے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صمت نجا، جو آدمی خاموش رہ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کو کنٹرول میں رکھنا اور خاموشی اختیار کرنا۔ جہاں بولنے کی ضرورت ہے وہاں انسان بولے، اور جہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں انسان خاموشی اختیار کرے۔ یہ کامیابی اور کامرانی کی نشانی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا فائدہ جو زبان کے کنٹرول کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہے، ایک زبان اور دوسری شرم کا۔ اس لیے ہمیں اپنے حیا کی بھی حفاظت کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ پھر تیسرا فائدہ جو احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی درستگی کے حوالے سے، زبان کے کنٹرول کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک بندے کا دل درست نہیں ہے، اور دل درست نہیں ہو سکتا جب تک زبان درست نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور دل کو درست کرنے کے لیے زبان کی درستگی بہت ضروری ہے۔ اور پھر اگر ہم یہ چاہتے ہوں کہ ہمارے سارے اعضاء درست ہوں، سارے اعضاء فرما برداری والا کام کریں، تو پھر احادیث مبارکہ میں آتا ہے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ہم سب تیرے تابع ہیں، اگر تو سیدھی ہے تو ہم بھی سیدھے ہیں، اور اگر تو ٹیڑھی ہے تو ہم بھی ٹیڑھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 5واں فائدہ زبان کے کنٹرول کا یہ ہے کہ انسان کے سارے اعضاء زبان کے کنٹرول کی وجہ سے سیدھے اور درست رہتے ہیں۔ اور پھر بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک معمولی سا کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے اور وہ معمولی سا کلمہ اس کی کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔
جس طرح حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات انسان اپنی زبان سے اللہ کی رضا والا ایسا کلمہ جس کی کو زیادہ پرواہ نہیں کرتا، یعنی بغیر کسی سنجیدگی کے، بغیر کسی منصوبہ بندی کے وہ اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکال دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے کلمہ، اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اللہ اس کے مقام و مرتبے کو بلند کرتے ہیں۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مومن ہے، مسلمان ہے، اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، خاموشی اختیار کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو آدمی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ یا تو اچھی بات کہے ورنہ خاموشی اختیار کرے۔ اور پھر ایک بڑی طویل حدیث ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا، روزے کا ذکر فرمایا، باقی عبادات کا ذکر فرمایا، اور پھر آخر میں یہ فرمایا کہ ان ساری عبادات کی درستگی کا دار و مدار جس چیز پر ہے، کیا میں وہ تمہیں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کف علیک ھذا، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے باقی معاملات بھی درست ہو جائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آدمی فتنوں سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات اور کامیابی کا کیا راستہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ زبان کنٹرول میں ہے تو آپ فتنوں سے بھی بچے رہیں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شخص کو بہترین مسلمان قرار دیا ہے جو لیانی اور فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کہ اچھا مسلمان وہ ہے جو لیانی اور فضول باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب اسلام ہمیں لیانی اور فضول باتوں کی اجازت نہیں دیتا تو غیبت کی، بہتان کی، چغلی کی، دوسروں کے عیوب کو اچھالنے کی، ٹو لگانے کی اسلام کیسے ہمیں اجازت دے سکتا ہے؟ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ اگر ہم اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا کی زندگی بھی بہتر ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی بہتر ہوگی، اور بہت ساری پریشانیوں سے اور بالخصوص پشیمانیوں سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔